السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد، ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ جو پینشن میں حکومت پاکستان نے کچھ بڑی تبدیلیاں کی ہیں اور ان کا نفاذ بھی عمل میں لایا جا چکا ہے، تو وہ بڑی تبدیلیاں کیا ہیں۔ آپ اگر سرکاری ملازم ہیں یا آپ کی فیملی میں کوئی بندہ سرکاری ملازم ہے یا آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں ٹاپک میں، تو آج کا جو ویلاگ ہے اس میں ہم بات کریں گے 11 ایسی تبدیلیوں کی جو اب تک سامنے آ چکی ہیں۔ ان 11 تبدیلیوں میں کیا چیزیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں اور کیا چیزیں اس طرح تبدیل کی گئی ہیں کہ جس کا حکومت پاکستان کو بھی کچھ فائدہ ہو سکتا ہے آئندہ سالوں میں، لیکن جو سرکاری ملازمین ہیں، ان کے جو اہل خانہ ہیں، جب ان کا پینشن لینے کا وقت آئے گا تو ان کو کیا چیزیں جو ہیں وہ فیس کرنی پڑیں گی۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ جو پینشن ہے اس میں سالانہ جو اضافہ ہے وہ آئندہ سے کس بنیاد کے اوپر کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو پہلے نظام چل رہا تھا اسی طرح چلتا رہے گا، اور ساتھ ہی اگر آپ رضاکارانہ طور پر سرکاری ملازمت سے ریٹائرمنٹ لیتے ہیں تو آپ کو کیا جو ہے وہ پینلٹی فیس کرنی پڑ سکتی ہے۔ یہ 11 بڑی تبدیلیاں ہیں، میرے سامنے موجود ہیں، میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس میں کیا تبدیلیاں جو ہیں وہ حکومت نے جو ہیں وہ پیش کی ہیں اور اس کا نفاذ بھی جو ہے وہ عمل میں لایا گیا ہے۔ سب سے پہلے 2-3 جملے صرف آپ کو کانٹیکسٹ دینے کے لیے کہ حکومت نے جو ہے وہ تقریباً 125 ارب روپے جو ہے اس کی بچت کا جو ہے وہ پلان بنایا ہے۔ یہ جو پینشن اسکیمیں آ رہی ہیں ان کے تھرو جو ہے حکومت 125 بلین جو ہے وہ بچانے کا پلان کر رہی ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے جو بھی تبدیلیاں جو اس میں قائم کی ہیں، یہ بیسیکلی 2020 میں ایک پے اینڈ پینشن کمیشن بنایا گیا تھا، اس نے اپنی جو سفارشات دی تھیں، اس کے بعد یہ جو تمام چیزیں اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ سامنے آئی ہیں، ان کا نفاذ عمل میں لایا جا چکا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو پینشن والے افراد ہیں ان کے لیے کہ جو عام فیملی پینشن ہوگی، ایک عام فیملی پینشن ہے اور ایک جو ہے وہ دوسری جو ہے وہ اسپیشل پینشن اسکیم ہے۔ تو جو عام پینشن اسکیم ہے اس کے تحت یہ ہوگا کہ جو بھی پسماندگان ہیں، مثلا اگر کوئی سرکاری ملازم ہے، اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو اس کے لوگ باقی بچ جاتے ہیں فیملی کے، ان میں جو پینشن ہے وہ صرف اور صرف 10 سال تک ان کو دی جائے گی۔ یعنی کہ بیوہ ہیں جو، یا اگر خاتون ملازم تھیں اور وہ انتقال کر گئیں اور اس کے بعد ان کے شوہر پینشن لے رہے ہیں، تو وہ صرف اور صرف 10 سال تک ان کو پینشن دی جائے گی۔ اچھا، دوسری شادی، یہ جو پوائنٹ نمبر 2 ہے وہ یہ ہے کہ جو دوسری شادی اگر آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کا یہ جو پینشن لینے والا حق ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ ایک شرط یہ آ گئی کہ آپ کو 10 سال تک پینشن ملے گی، دوسری شرط یہ آ گئی کہ اگر آپ نے شادی کی، یعنی کہ وفات کی صورت میں سرکاری ملازم جب وہ پینشن لے رہا ہے، اس کی وفات ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ شادی کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو پینشن نہیں ملے گی۔ تیسری کنڈیشن بہت سمپل، لیکن یہ ہے کہ یہ بڑی جو ہے وہ افیکٹ کرے گی لوگوں کو، وہ یہ ہے کہ بچوں کو کتنے عرصے تک جو ہے وہ پینشن مل سکتی ہے۔ تو اس کے لیے جو حکومت نے ڈیسائیڈ کیا ہے کرائیٹیریا، وہ یہ ہے کہ بچوں کو بھی صرف 10 سال تک ہی جو ہے وہ پینشن ملے گی، جو بھی اہل خانہ میں اس کے اہل ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ایک کنڈیشن اور بھی اٹیچ ہے کہ یا تو 10 سال تک ملے گی یا اس وقت تک ملے گی جب تک ان کی عمر 21 سال نہیں ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں صورتوں میں سے جو بھی صورت بعد میں ہو، چاہے 10 سال بعد میں پورے ہو رہے ہوں یا 21 سال کی عمر میں آپ بعد میں پہنچ رہے ہوں، تو یہ دونوں کنڈیشنز ہیں، اس صورت میں آپ کو پینشن ملتی رہے گی۔ اگر آپ کے یہ جو کنڈیشن نمبر 4 ہے کہ اگر کوئی بھی سرکاری ملازم ہے، اس کے جو بچے ہیں اس میں کوئی اسپیشل بچہ ہے یا معذوری ہے کسی بچے کو، تو پھر اس بچے کو اس ملازم کی وفات کی صورت میں جب پینشن ملنا شروع ہوگی تو وہ لائف ٹائم ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ چند سال کے لیے ہوگی یا عمر کے ایک مخصوص حصے کے لیے ہوگی، اس بچے کو یا اس بچی کو وہ پینشن جو ہے تا حیات ملے گی۔ 5ویں جو اسکیم ہے، اس کے حوالے سے جو اسپیشل ایک پینشن اسکیم جو ہے وہ بنائی گئی ہے، جس کے بارے میں بتایا یہ گیا ہے کہ ایسے اشخاص کے جو دوران سروس جن کا انتقال ہو جاتا ہے یا کوئی وجہ بنتی ہے اور وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی فیملی کو ابھی بھی 25 سال تک پینشن جو ہے وہ ملتی رہے گی۔ جو چھٹی صورت ہے، جو میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا کہ رضاکارانہ جو ریٹائرمنٹ ہے وہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن وہ کب لے سکتے ہیں اس کی بھی عمر ایک انہوں نے طے کر دی ہے کہ نئے قوانین کے تحت جو سرکاری ملازمین ہوں گے وہ 25 سال ملازمت کے بعد جو ہے اس رضاکارانہ طور پر ریٹائرمنٹ لینے کے اہل ہوں گے۔ لیکن اس کے ساتھ جو دوسری کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ، یعنی کہ جو ٹوٹل نمبر آف کنڈیشنز ہے ابھی یہ 7واں ہے کہ اگر آپ رضاکارانہ طور پر ریٹائرمنٹ لیتے ہیں تو جو آپ کی پوری پینشن ہوگی اس کے اوپر سالانہ 3%
کٹوتی ہوتی رہے گی، اور یہ کٹوتی یعنی کہ جو آپ کی سپر اینویشن ایج ہوتی ہے، جو ریٹائرمنٹ کی اصل ایج ہے، اس وقت تک چلتی رہتی ہے، لیکن بہرحال انہوں نے ایک کیپ لگائی ہے کہ یہ بالآخر 20% کے اوپر آ کر رک جائے گی، یعنی کہ اگر آپ 3% کے حساب سے لگا رہے ہیں تو آئندہ جب یہ 20% کو ٹچ کر لے گی چیز، اس کے بعد پھر یہ کٹوتی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد جی فوجی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ والا جو کنڈیشن ہے وہ بھی ایک سامنے آئی ہے کہ اگر فوج میں آپ ملازم ہیں اور آپ رضاکارانہ طور پر جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لیتے ہیں تو کٹوتی صرف اس صورت میں ہوگی کہ آپ کا سروس رینک لینے کا ٹائم تھا اور اس سے پہلے آپ نے ریٹائرمنٹ لے لی یا آپ کو دے دی گئی، تو پھر آپ جو ہے اس میں آپ کے اوپر یہ کنڈیشن جو ہے وہ لاگو ہوگی، جو 3% والی سرکاری ملازمین کے اوپر لاگو ہوگی۔ اس کے بعد جو 9ویں کنڈیشن ہے کہ ایک حکومت نے پینشن کے حوالے سے پلان کیا تھا کہ شراکتی ایک سکیم جو ہے وہ سامنے لائی جائے گی، اور اس کا نفاذ بھی عمل میں لایا جا چکا ہے۔ یہ شراکتی سکیم جو ہے اس کے تحت جو ہے جو بھی کوئی ملازم ہوگا اس کو 10% جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا، اور حکومت جو ہے وہ اس میں 20% اضافہ کرے گی، تو یہ سالانہ بیسس کے اوپر جو ہے وہ پیسے جمع ہوں گے، اور پھر یہ آخر میں جا کر آپ کو جو بھی ملازم ہوگا اس کو ملیں گے۔ اور اس حوالے سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو 1 جولائی 2024 سے جو وفاقی سرکاری ملازمین ہیں ان کے اوپر یہ کنڈیشن لاگو ہو چکی ہے، اور جو فوجی ملازمین ہیں جو فوج کے اداروں میں کام کرتے ہیں، مسلح افواج کے جو ملازمین ہیں، ان کے اوپر یہ کنڈیشن جو ہے وہ 1 جولائی 2025 سے جو ہے اس اسکیم کا نفاذ ہوگا۔ جو سب سے آخر میں اور سب سے اہم بات ہے کہ آپ کو سالانہ بنیادوں پر پینشن میں کتنا اضافہ دیکھنے کو ملے گا یا حاصل ہوگا، تو اس کے حوالے سے بھی ایک کرائیٹیریا بنا دیا گیا، اور وہ کرائیٹیریا یہ ہے کہ جو گزشتہ 2 سالوں کی جو مہنگائی ہوگی اس کی جو 80% نکلے گا، اس مہنگائی کا جو 2 سالوں کی مہنگائی ہے اس کی جو 80% نکلے گا، اس کی شرح کے اوپر طے کیا جائے گا کہ آپ کی پینشن میں کتنا اضافہ اس سال کیا جائے گا، یعنی کہ 2 سال میں جتنی بھی مہنگائی ہوئی ہے اس کے 100% کو آپ نہیں دیکھیں گے، اس کے 80% کو آپ دیکھیں گے امپیکٹ کو، اور اس کے حساب سے آپ کی پینشن میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ وہ 11 بڑی بڑی شرائط تھیں، بڑی بڑی تبدیلیاں تھیں، بڑی جو ہے وہ چیزیں تھیں کہ جو پینشن کے حوالے سے حکومت نے ڈیسائیڈ کر دی ہیں، اور اس کا جو ہے وہ امپلیمنٹیشن بھی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ اس سال جو پینشن کے لیے مالی سال 2024 اور 25 میں اخراجات رکھے گئے ہیں وہ 1 ٹریلین روپے سے بھی زیادہ ہیں۔ حکومت چاہتی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ان کو ریڈیوس کیا جائے، اور اس کے اوپر کام کر کے آئندہ سالوں میں جو پینشن کا بوجھ ہے اس کو کم سے کم کیا جائے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس صورتحال سے آگے چل کے کوئی اس کو چیلنج کرتا ہے یا کسی قسم کی اس تمام اسکیموں کو کوئی رکاوٹ دیکھنے کو ملتی ہے کورٹس کی طرف سے، لوگ اس کو چیلنج کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یا یہ سموتھلی امپلیمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ اگر یہ سموتھلی امپلیمنٹ ہو تو بھی اس کا جو امپیکٹ آئے گا، اس کا جو آپ کو اثر دیکھنے کو ملے گا اس میں چند سال مزید لگ سکتے ہیں، لیکن بہرحال آئی فیل کہ یہ ایک سٹیپ ہے ان دا گڈ ڈائریکشن، سوائے اس ایک کنڈیشن کے کہ جب آپ نے صرف یہ لمٹ کر دیا ہے کہ جو پینشن 10 سال تک جو ملنے والی بات ہے، کیونکہ ایک ایسی عمر کے حصے میں کہ جب آپ کو صرف پینشن کے اوپر آپ کا گزارا ہو اور وہ بھی آپ سے واپس لی جا رہی ہو 10 سال کے بعد، تو اگر انسان زندہ ہے تو اس نے کیسے کھانا ہے، اس نے کیسے پینا ہے، اور ایسے بے شمار واقعات، ایسے بے شمار لوگ ہمارے آس پاس موجود ہوتے ہیں کہ جن کا اور کوئی آسرا، کوئی اور جو ہے وہ ذریعہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنا گزر بسر کر سکیں۔ تو یہ کنڈیشن تھوڑی سی مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے ایز اٹ از جو ہمارے سامنے شرائط آئی ہیں تو اس کا کیا امپیکٹ آئے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔